چیف جسٹس آف پاکستان کے بہت اہم ریمارکس سامنے آئے ہیں جو آپ تک پہنچانے ہیں۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے ہیں کہ آئین اور عوام کا دفاع کریں گے اور ہم فوج کو پابند کریں گے کہ وہ کوئی غیر آئینی اقدام نہ کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبر پوائنٹ اور میں ہوں احتشام الرحمان۔ ناظرین، آج چیف جسٹس آف پاکستان کے بہت اہم ریمارکس سامنے آئے ہیں جو آپ تک پہنچانے ہیں، اور آپ کو بتائیں کہ عدالتوں میں عام شہریوں کے ٹرائل کے خلاف دائر درخواستوں کی سماعت کے دوران چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے ہیں کہ آئین اور عوام کا دفاع کریں گے اور ہم فوج کو پابند کریں گے کہ وہ کوئی غیر آئینی اقدام نہ کرے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جناب عمر عطا بندیال کی سربراہی میں جسٹس جناب اعجاز الحسن، جناب جسٹس منیب اختر، جناب جسٹس یحییٰ آفریدی، جناب جسٹس سید مظاہر علی اکبر نقوی اور جناب جسٹس عائشہ ملک صاحبہ پر مشتمل 6 رکنی لارجر بینچ نے درخواستوں پر آج سماعت کی۔ سماعت کے آغاز پر بیرسٹر اعتزاز احسن روسٹرم پر آ گئے۔ انہوں نے عدالت سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ میں 4 لائنیں پڑھنا چاہتا ہوں۔ پارلیمنٹ میں ایک نیا قانون منظور ہوا ہے۔ خفیہ ادارے کسی بھی وقت کسی کی بھی تلاشی لے سکتے ہیں۔ انٹیلیجنس ایجنسیوں کو بغیر وارنٹ تلاشی کا حق قانون سازی کے ذریعے دے دیا گیا ہے۔ اس قانون سے تو لامحدود اختیارات سونپ دیے گئے ہیں۔ اعتزاز احسن نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے خلاف از خود نوٹس لینے کا بھی مطالبہ کر دیا۔ اعتزاز احسن نے مزید کہا کہ یہاں سپریم کورٹ کے 6 ججز بیٹھے ہیں۔ اس وقت سپریم کورٹ کے 6 ججز کی حیثیت فل کورٹ جیسی ہے اور سپریم کورٹ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے خلاف از خود نوٹس لے۔ چیف جسٹس نے اعتزاز احسن صاحب سے استفسار کیا کہ کیا آفیشل سیکرٹ ایکٹ بل ہے یا قانون ہے؟ بل پارلیمنٹ کے دوسرے ایوان میں زیر بحث ہے۔ دیکھیں پارلیمنٹ کا دوسرا ایوان کیا کرتا ہے، ہمیں اس بارے میں زیادہ علم نہیں، صرف اخبار میں پڑھا ہے۔ لارجر بینچ کا فیصلہ ہے کہ اکیلا چیف جسٹس از خود نوٹس نہیں لے سکتا۔ اعتزاز احسن نے تجویز دی کہ آپ اپنے باقی ججز سے مشاورت کر لیں۔ چیف جسٹس نے مزید ریمارکس دیے کہ آپ یہ ہمارے علم میں لائے، آپ کا شکریہ۔ اس پر اعتزاز احسن نے کہا کہ ملک میں اس وقت مارشل لاء جیسی صورتحال ہے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے استفسار کیا کہ بتائیں آرٹیکل 175 اور آرٹیکل 175/3 کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ کورٹ مارشل آرٹیکل 175 کے زمرے میں نہیں آتا۔ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے استفسار کیا کہ کیا آئین میں ایسی اور کوئی شق موجود ہے جس کی بنیاد پر آپ بات کر رہے ہیں؟ اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ میں آپ کے سوال کو نوٹ کر لیتا ہوں۔ اس پر جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے استفسار کیا کہ کیا آپ پھر میرے سوال سے ہٹ رہے ہیں؟ انصاف تک رسائی بنیادی انسانی حقوق میں شامل ہے۔ اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ فوجی عدالتیں ٹرائبیونل کی طرح ہیں جو آرمڈ فورسز سے وابستہ افراد اور دفاع کے متعلق ہے۔ کورٹ مارشل آرٹیکل 175 کے تحت قائم عدالت کے زمرے میں نہیں آتا، اس لیے اس میں اپیل کا حق نہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیا کہ ہم آرمی ایکٹ کے حوالے سے دیے گئے جرائم میں سویلین کے ٹرائل کا آئینی جائزہ لے رہے ہیں۔ ہم اب آئینی طریقہ کار کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ کیسے ملٹری کورٹس میں کیس جاتا ہے؟ چیف جسٹس نے مزید کہا کہ ملک نازک صورتحال سے گزر رہا ہے اور یہ عدالتیں اور اس کی صورتحال آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ جنہوں نے اس عدالت کو فعال بنانے میں مدد کی ہے ان کے لیے دل میں احترام ہے۔ 9 مئی کو جو کچھ ہوا وہ بہت سنجیدہ ہے۔ میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ اس ملک کی فوج اپنے شہریوں پر بندوق اٹھائے۔ فوج سرحدوں کی محافظ ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ عدالتی امور چلتے رہنے چاہیے، اس لیے میں دل سے کوشش کر رہا ہوں۔ فوج کا کام شہریوں کی حفاظت کرنا ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ میاں والی ایئر بیس گرائی گئی، وہاں معراج طیارے کھڑے تھے، ہم فوج کو پابند کریں گے وہ غیر آئینی اقدام نہ کرے۔ چیف جسٹس نے مزید کہا کہ میرے ایک ساتھی جج نے ایک اہم ذمہ داری نبھانی ہے، میں وہ یہاں بتانا نہیں چاہتا۔ کچھ ججز کو صحت کے سنگین ایشوز ہو سکتے ہیں، کچھ ججز کو چھٹیوں کی ضرورت ہے۔ بعد ازاں سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف کیس کی سماعت غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دی۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا ویلاگ۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمارے حکمرانوں کو اور اہل اقتدار لوگوں کو نیکی کی ہدایت عطا فرمائے، شعور عطا فرمائے کہ وہ ملک کے لیے اور ملک کے عوام کے لیے بہتر فیصلے کریں۔ احتشام الرحمان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔